السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، اس سے ضرور آگاہ رہنا چاہیے۔ یہ جو کل بعض یہ بیماری سے متعلق بعض چیزیں ہماری طرف سے بھیجی ساتھیوں نے گروپ پر، ان کے متعلق میرے عزیزو یہ سوال ہے ایک ساتھی کا، تو ذہن میں رکھو۔ حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں باقاعدہ نوا حصہ جو ہے اس کے اندر ایک اچھا خاصا وہ لکھا ہے علاج وغیرہ کا اور دواؤں کے اور نسخے اور یہ سب چیزیں، تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے وہاں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان سب نسخوں کے لکھنے کا مطلب، علاج معالجات کے لکھنے کا مطلب اور بیماریوں کے تعلق سے جو کچھ وضاحتیں میں نے لکھی ہے تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے، اٹھا کے دیکھے کوئی بہشتی زیور، کہ بھائی ان علاجوں کو میں نے اس لیے نہیں لکھا ہے کہ ہر آدمی دیکھے اور حکیم بن جاوے۔ جی جی جی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کل میں نے یہ چیزیں بھیج دی اور گروپ پر گئی ہیں تو ہر ایک آدمی اپنا بیٹھ جاوے اور کورونا وائرس کا علاج کرنا شروع کر دے۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت تھانوی قدس سرہ تو یہاں تک فرماتے تھے جب حضرت کو کوئی کسی بیماری کا بڑا مصدقہ علاج اور بڑا مجرب تجربے والا علاج، ظاہر ہے تجربہ تو یہ پورا طب تجربے ہی پر تو ہے، سب ضمنی چیزیں ہیں، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں بذریعہ وحی معلوم ہوئی ان کے بارے میں بھی حضرت مفتی رشید احمد الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا مضمون ایک میں نے پڑھا حضرت کے مواعظ و ملفوظات میں، کہ کس مزاج والے کے لیے ہے، کتنی مقدار میں ہے، کتنے دنوں تک استعمال کرنا ہے، اور مفرد استعمال کرنا ہے یا دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب ملا کے، یعنی پوری تمام چیزوں کا جاننا ظاہر ہے وہی کر سکے گا جو طب سے واقفیت رکھتا ہو، جسے طب کا علم ہو، اس کے ما لہو ما علیہ کو جانتا ہو، مثبت منفی، اس میں یہ مضر اور مفید اثرات، اس میں یہ مضر مفید اثرات، تو ان دونوں کو ملاوے گا۔ جی جیسے حدیث شریف میں ایک یکسر برد ہادہ بہر رہادہ وہر رہادہ ببرد ہادہ، وہ ککڑی اور کھجور کے ملانے کا غالباً ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال غور سے سننا، جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ نہیں ہے ان سب نسخوں کے بھیجنے کا مطلب کہ ہر آدمی اپنی جگہ ڈاکٹر حکیم بن کر اور کورونا کا علاج کرنا شروع کر دے، آؤ بھائی میرے بڑے مجرب نسخے ہمارے شیخ نے اور ہمارے حضرت نے اور فلاں نے اور فلاں نے اور اس جگہ سے اس جگہ سے اور فلاں کا تجربہ اور اس کا تجربہ، آؤ ہم سب آپ کو علاج۔ نہیں 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 نہیں، کتنی مقدار کتنے دنوں تک استعمال کرنا ہے اور کیا ہے، ظاہر ہے یہ سب باتیں حکیم بتائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان سے بھیجنے کا فائدہ اور مقصد، تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے وہاں بھی لکھا ہے، حکیم دور ہے، تعلق میں علاقہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یا جانا مشکل ہے، یا وقتی طور پر جیسے جیسے فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، اس طرح سے کہ بھئی چلو وقتی طور پر کچھ ہو رہا ہے اور حکیم سے 2 دن بعد ملاقات ہوگی، ڈاکٹر سے اتنے دن بعد وہ ہوگا اور وہاں جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں استعمال کرو، ان کا فائدہ ہے۔ تو جس طرح بس یہی مفہوم ہے اور یہی مطلب ہے، اور چونکہ یہ چیزیں بظاہر کوئی وہ نہیں رکھتی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ اتنا بڑا بھاری، یعنی 2 دن 4 دن 10 دن استعمال کرے، ہاں کوئی بہت ہی لمبا استعمال کرے، بہت ہی مدت تک استعمال کرے تو تب تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آ جاتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح نہیں جیسے وہ انگریزی دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ انگریزی دوائی تو حقیقت میں آپ کو عرض کر دوں کہ if you feeling better with English medicine for one sickness، ایک بیماری کے لیے اچھا محسوس کرو، it will create maybe 4 5 another problem in your body، 2 4 5 دوسری بیماریاں پیدا کر دیتی ہے، لیکن دنیا کھا رہی ہے، عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، تو جلدی سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت بخاری اس کی ترمذی شریف کی ایک شرح میں جب وہ طب کا میں نے پڑھایا تو ہمارے حضرت مفتی سید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے شرح میں لکھا ایک جگہ ایک مقام پر کہ انگریزی اور طب یونانی اور یہ اس کا فرق لکھا کہ جیسے دیوار میں کوئی درخت نکل آیا تو انگریزی دوا والے کہیں گے کسی چیز سے اوپر سے جلا پلا کے ختم کر دو، تو کر دیا اوپر سے ختم نہ، لیکن اس کی جڑیں اندر باقی ہے، وہ 10 20 دن کے، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر سے نکلا، پھر سے کچھ کرو، پھر سے ختم کر دو۔ نزلہ ہو گیا تو کچھ ایسی دوائیاں کھا لو کہ یہ بلغم ولغم اور ناک بہنا سب بند ہو جائے، لیکن اس کی جڑیں اندر میں رہیں، یہ تو اس کی حقیقت یعنی اثر کی دوائی ہوتی ہے۔ مرض کا جو منشا اور بنیاد اور جڑ ہے وہ نہیں کٹتی، ازالے مرض نہیں،
مرض کے جو اثرات ہیں ان کا ازالہ کر دیتے ہیں اور وہ دبا دیتے ہیں، یعنی ان کو اسی لیے دبی رہتی ہے وہ بیماری۔ اور حکمت میں طب یونانی میں اور طب نبوی میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جڑ سے بیماری کٹتی ہے، جڑ سے صاف ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لینا، آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، تجربے کے ساتھ ہے یہ بات کہ دنیا میں وہ لوگ زیادہ شفا اور تندرستی والے ملیں گے کہ جو ان چیزوں سے بچتے ہیں اور اس میں یعنی نیچرل غذائیں کھاتے ہیں اور اسی طرح کی گھر کی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور درجہ مجبوری میں کبھی کبھار کوئی ٹیبلٹ دوا درد و دار اس کی بخار وغیرہ کی استعمال کر لی۔ تو بھائی آپ کا جو سوال تھا ماشاءاللہ اچھا سوال ہے یہ، اور بہت فائدے کا ہے، اس کو بلکہ ہم ساتھیوں کو سنا دیں گے تاکہ سب سمجھ لیں۔ جو بھی اس طرح کی کوئی چیز بھیجے تو اصولی طور پر ایک بات ذہن میں رکھو، ان چیزوں کو وقتی طور پر 2-4 دن 10 دن استعمال کرنا ہے کر لو، لیکن طبیب کی نگرانی، طبیب کے مشورے، طبیب کی ہدایت، طبیب اور ڈاکٹر کی رہنمائی میں کرو۔ جی ہاں، وہ آپ کو سب چیزوں کی مقدار ایسی معتدل اور مناسب کر کے دے گا کہ اس معتدل مناسب مقدار سے کسی ایک سمتم اس کا نقصان نہیں ہوگا، یا آپ اتنی کثرت سے استعمال نہیں کر لیں گے کہ وہی اگر اتنے دن تک استعمال کرتے تو فائدہ تھا، اور اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہو تو نقصان ہے۔ جی تو جاننے ضرور چاہیے، اس طرح کے علاج معالجات کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور خصوصی اللہ کی مہربانی پر وہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے یہاں 6-7 بچے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہو گئے، اور یعنی بچیوں کی بعضیوں کی شادی بھی ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اور یہ انگریزی میڈیسن استعمال کرنی پڑے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ چیزیں یہ جیسے شہد ہو گیا، اور اسی طرح یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اکثر شہد ملا لیتے ہیں، بادام ہے، شہد ہے، وہ ہے، یہ ہے، سیاہ مرچ ہے، فلاں ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں بس وہ کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ فائدہ رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں علم میں رہے، جانے، اور چونکہ یہ جو مرض اس وقت کا ہے جی، یہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک طرف تو جانے لے رہا ہے، جانے جا رہی ہے اس میں، اور ایک طرف اس کی اگر وہ دیکھیں علاج بظاہر بڑا آسان اور بہت سہل۔ جی ہاں، بس اخیر میں پھر یہی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کی روشنی میں بتا دوں کہ ان نسخوں کو کوئی بنیاد بنا کر اپنے کو ڈاکٹر حکیم سمجھ کر اور اپنا پورا علاج کرنے نہ لگ جائے۔ جی ہاں، ان سب کو سامنے رکھ کر کچھ تھوڑا بہت گھر پہ 2-4 دن کچھ کر لے، لیکن اس کے بعد کسی حکیم کی رہنمائی اور مشورہ لے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک حکیم دارالعلوم دیوبند میں طب پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا اکثر معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ چونکہ ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، مزاجوں کے اعتبار سے چیزوں کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے حجاز کی گرمی جیسے ہوتی ہے تو وہاں بخار چڑھے تو ٹب میں پانی ہے اور اس میں ڈالا اور نکالا اس کو اور بخار صاف ہوا، اور دوسرے علاقوں کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں ذرا کر کے دیکھیے آپ تو موت آ جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ الٹا تو پھر کہو گے حدیث میں آیا تھا کہ بخار چڑھے تو غسل دے دو، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی حدیث نہیں، حدیث تو صحیح ہے، حدیث میں غلط مضمون نہیں ہے، لیکن تم اس کو جب سمجھ نہیں سکتے تو تم عمل کرنے کیوں چلے اس پر؟ جی ہاں، یہ سب باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں، حضرت مفتی رشید صاحب نے بڑی تفصیل سے اس مضمون کو لکھا ہے، تو اس لیے طبیب کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا میں عرض کرتا تھا کہ جب حضرت کو مشورہ دیتا کہ حضرت یہ چیز بڑی مفید، بڑی مجرب، آپ استعمال کرو، یہ کرو، تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ یہی مشورہ تم میرے حکیم کو دو، جو میرے معالج کو دو یہی مشورہ، اور وہ پھر جو میرے لیے مناسب سمجھیں گے تجویز کر کے مجھ کو دیں گے، اس لیے کو میرے مزاج سے واقف ہے، گرم ہے، خشک ہے، مرطوب ہے، نزلہ، بلغم، صفرا، وہ مختلف قسم کے ہیں، یہ میں تو اتنا تفصیل سے واقف نہیں ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جانتا ہوں۔ جی کوئی ہم حکیم و ڈاکٹر نہیں ہیں، تو اس لیے جو چیزیں گزشتہ کل بھیجی گئی ماشاءاللہ وہ اکثر سب تقریباً ساری کی ساری ہی، اب جیسے بھاپ لینا ہے، اسٹیم لینا ایک خارجی طبعی چیز ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر قباحت نہیں ہے، اسی طرح سے غرارے کرنا ہے، اس میں جو مرض چلا ہوا ہے کیونکہ گلے ہی کے اندر کہتے ہیں کہ سارے اس کے اثرات آ کر وہ پھر دباتا ہے وہاں سے اور جا کے سانس کی نالیوں میں وہ پہنچتا ہے، تو اگر وہیں سے اس کو
یہ گرمی پہنچ جائے تو وہ گویا پیٹ کے تھرو ہو کے، اور مطلب وغیرہ وغیرہ جو ایکسپلینیشن اور تشریحات لوگوں نے کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دوں اس کی. ایک مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے آج کل لوگ، ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، مسئلہ پوچھے گا بھی، اور اگر اس کی منشا کے مطابق ہے تو بہت خوب واہ واہ، اور اگر منشا کے مطابق نہ ہو تو فوراً گوگل پہ ڈالے گا، طلاق لکھے گا، 2 طلاق 3 طلاق اور فلاں اور فلاں، اور کہے گا کہ یہ تو بہت سارے دلائل ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جو 3 طلاق کے اس طرح قائل نہیں ہیں، تو اس لیے میں تو ان کو مانتے ہوئے بس یہی کہوں گا میری بیوی پہ 3 طلاق نہیں پڑی، اور میں نے فلاں مفتی سے پوچھا، یمن کے مفتی سے پوچھا، اور سعودی کا مفتی سے پوچھا، اور حجت و دلائل کے ساتھ باقاعدہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ 3 طلاق نہیں ہوئی، کہاں کہ یہ دلائل ہے میرے. جی جی جی. تو بہرحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اب ایک طرف تو یہ شخص جس نے گوگل پہ 2 4 چیزیں دیکھ کر اپنے لیے نکال لیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میرے لیے، اور بھلا میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں. ابھی بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو جب اس نے کچھ اپنی وہ پیش کی مجھے، میں نے کہا بھائی میرے محترم، آپ بڑے ہیں بے شک، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ہم پوری زندگی ہماری اسی علم دین کے اندر ہے، اور یہی دیکھنا لکھنا پڑھنا قرآن حدیث فقہ فتاوی، تو ایک طرف تو ہم ہیں اور ایک طرف تم سرکاری نوکری کر کے تم نے پوری عمر ختم کر دی ہے، تو تم یہ جو لا رہے ہو اپنی باتیں ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آئے کہ ارے آپ اس طرح سے اپنے علم کا دعویٰ، علم کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ایسا اظہار کرنا پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین پر خزائن. ایک آدمی ہاتھ اسپیشلسٹ کو جا کے کہے کہ جی آپ نے جو دوائی دی اور یہ کیا اور یہ علاج کیا اور مجھے میرے بدن چیر کر رکھ دیا اور یہ کیا، یہ تو ضرورت نہیں تھی، میں نے تو اپنی حالت فلاں کتاب میں پڑھی ہے، وہ تو فلاں دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو جاتا اگر آپ یہ نہ کرتے. تو تھپڑ مار کے نکالے گا کہ جاؤ باہر یہاں سے. علا کل حال، علا کل حال. تو بس اب نچوڑ اور خلاصہ سمجھ لو. ہاں، ان سب باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ وہ اس غرض سے وہ سب چیزیں جو ہے کل ہم نے بھیجی ہیں، ہاں، کہ کچھ وقتی طور پر فائدہ اٹھا لے. جی ہاں، اور 2 4 10 دن کے لیے اگر کچھ اس کو استعمال کرے تو اتنا اس میں مضرت بھی نہیں ہے، اور ماشاء اللہ اس کا نفع بہت زیادہ مشاہدہ ہوا ہے. یعنی ابھی بھیجنے کے بعد بھی بعض لوگوں نے بتایا، بھیجنے کے بعد بھی بعض لوگوں نے مجھ کو میسج بھیجا ہے کہ ہم کو اس کا بہت نفع ہوا. ہاں، تو اس لیے بھیجا. لیکن اصولی طور پر یہی ذہن میں رکھو، حکمت کا علاج کرو، طب یونانی کا علاج کرو، اور زیادہ تر یہی اپنا نیچرل جو ہربل جسے کہتے ہیں دوائیں ہیں اور سب چیزیں ہیں، اور غذاؤں میں، اور خاص طور سے پرہیز بہت اہم ہے. پرہیز، جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب الطب میں سب سے پہلے پرہیزی کا ذکر آتا ہے. تو پرہیز بہت اہم ہے. بس یہ ایک جب بات آئی ذہن میں تو تفصیلی کسی کا سوال تھا، میں نے کہا چلو اس کو، یعنی جو سوال تھا کسی کا اسی کو متعلق جو کل کی بات آئی، میں نے کہا اچھی طرح تفصیل سے اس کو میں جواب دے دوں تو یہ سبھی حضرات تک پہنچ جائے گا جواب، تو انشاءاللہ سب کو اس میں نفع ہو جائے گا. جی، اللہ تعالی ہمیں تمام ہی بیماریوں سے محفوظ رکھے سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھو ہمیشہ کہ ان سب علاجوں پر بھروسہ نہ کرو، بے شک علاج ہے، نفع ہے، دوا حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے. جی، تقریباً حضرت تھانوی قدس سرہ کے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ حق سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے، ازالے کے لیے دعا بھی کرتے رہو. اللہ کو بڑی قدرت ہے، کچھ دوا دارو پر حصر نہیں، دوا سے ذرا نفس کو تسلی ہوتی ہے، اور شفا دینے والے اور خود دوا میں اثر دینے والے وہی ہیں. وہ اگر چاہیں دوا سے بھی اچھا نہ ہو، اور اگر وہ چاہیں بے دوا بھی اچھا کر دیں، دونوں، چنانچہ دونوں باتیں رات دن نظر آتی ہیں. چنانچہ دونوں باتیں رات دن نظر آتی ہے. کیا مطلب؟ دوا کرتے کرتے بھی انتقال کر گیا، احتیاط کرتے کرتے بھی انتقال کر گیا، اور کچھ بھی احتیاط نہیں کی اور دوا نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے شفا دے دی. مگر ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور سنت ہے دوا کرنی چاہیے. جی جی جی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی اور اہل تعلق کی، دوست و احباب کی، سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں لمبی عمر دے، خوب دینی خدمات کے ساتھ، اپنی یادوں کے ساتھ، شب زندہ داریوں کے ساتھ، راتوں کو ہم اللہ کے سامنے خوب قرآن پڑھ رہے ہوں، رو رہے ہوں،
سجدوں میں گرے ہوئے ہوں، خوب اللہ کے قرب کے سجدے. جی 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 جی. الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے دونوں قدموں پہ گویا کہ سجدہ کرتا ہے. جی ایک ایسا قرب نصیب ہو، اور اس طرح ہماری لمبی زندگی ہو، خوب دین کا پھیلانا ذریعہ بنے اس کے لیے، ہم تلامذہ شاگرد قرآن سیکھنا سکھانا وغیرہ سب ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرما دے سب کچھ ہمارے لیے، اور ہمیں قوت و ہمت و صحت و عافیت دے، لمبی عمر ہو برکتوں کے ساتھ. یہ بات یا مانگنا ہمیشہ عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. خالی لمبی عمر نہ مانگو، ان سب چیزوں کے ساتھ لمبی عمر مانگو. جی 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 بس ٹھیک ہے، اچھی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.